منگول شہنشاہت کے عروج و زوال اور نشیب و فراز کی داستان سیریز کی پہلی قسط میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں روشن فیوچر اور میں ہوں محی الدین۔ جس شہنشاہ ہوانگتی نے چین کی کچھ ریاستوں کو متحد کیا تھا، اسی کے شمال میں ایسے لٹیرے خانہ بدوش رہتے تھے جو وقتاً فوقتاً جنوبی ریاستوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کر کے جاتے تھے۔ وہ دور 221 قبل مسیح والا تھا۔ اسی دور کے شہنشاہ ہوانگتی نے حکومتی ریاستوں کی آخر سوشینی کان سے چاکیوسین تک ایک عظیم الشان اور دنیا کی سب سے بڑی 2694.4 کلومیٹر پر مشتمل دیوار تعمیر کروا دی، جسے دی گریٹ وال آف چائنا کہا جاتا ہے۔ اسی دیوار کے شمال میں ایک ریاست ہے جس کو منگولیا کہا جاتا ہے، اور وہاں رہنے والے قبائل کو منگول قبائل۔ خانہ بدوش زندگی میں بھی منگولوں کی ثقافت کسی قدر مہذب تھی۔ ان کی ثقافت میں چین کے تبت اور روس سے بدھ مت کا گہرا اثر تھا، لیکن ان کے کچھ فرقوں میں ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور بھی شامل تھا۔ ان میں ہیروں کی پوجا کا تصور بھی عام تھا، جو تبت کے بدھ مت کے اثر کے نیچے پروان چڑھا۔ منگولوں کے ادب اخلاق میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ دوسری پرانی ثقافتوں میں بھی عام مروج ہیں، جن میں بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا اور وطن کو اپنی ذات اور یاد کا حصہ سمجھنا عام ہے۔ بچوں کے ساتھ تو ان کا رویہ عجب جیسا تھا۔ چھوٹے اور نابالغ بچے جب شام کو گھروں سے نکلتے تھے تو ان کی پیشانی پر ایک خاص قسم کا نشان لگایا جاتا تھا، تاکہ وہ شیطانی شر اور نظر سے بچ سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ شیطانی طاقتیں انہیں انسان نہیں بلکہ کوئی خرگوش نما جانور سمجھیں گی۔ منگول قوم کے لوگ شروع سے ہی گھوڑے سواری کو اہمیت دیتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ جب ان میں کھانے کی کمی ہوتی تھی تو انہی گھوڑوں کو ذبح کر کے کھاتے بھی تھے۔ منگول سینٹرل ایشیا کے دوسرے علاقوں پر بار بار حملہ آور ہوتے تھے اور پھر دور دور علاقوں تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ بہت تھوڑے عرصے میں ہی ایک ایسی طاقت بن گئے جنہوں نے صفاقی سے دوسرے خطوں کو بھی فتح کر لیا، اور بڑی بڑی سلطنتوں نے بھی ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے، یہاں تک کہ عظیم عباسی خلافت بھی ان کے سامنے کمزور پڑ گئی۔ منگولوں کی اصولی حکمت عملی میں دہشت گردی اور انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانا شامل تھا، جس سے وہ دشمنوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دیتے تھے۔ ان کی کامیابی کا راز یہ بھی تھا کہ وہ زبردست گھوڑے سواری اور تیر اندازی کے ماہر تھے، اور دشمن کی خوبیوں اور خامیوں کا بخوبی پتہ لگا کر حملہ آور ہو کے شکست دے دیتے تھے۔ منگول حملوں نے اس وقت کی دنیا کی 11% آبادی کو مار ڈالا۔ روایتی طور پر منگول آزاد خیال اور لبرل سوچ کے مالک بھی تھے، لیکن ایک بات ان کی سوچ میں وسوسوں والی تھی، وہ یہ کہ انہیں بدقسمتی سے بڑا خوف آتا تھا۔ ان میں آج بھی ایسے دیومالائی خیالات اور وہم عام ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہلاکو خان نے بغداد کو جب لوٹا تو اس نے اس وقت کے مسلمان خلیفے کو قتل نہیں کیا، کیونکہ منگولوں میں شاہی خون بہانا منحوسیت سمجھا جاتا تھا۔ منگول شہنشاہت کا بانی کون تھا؟ چنگیز خان کی حکومت اور مختصر سوانح حیات۔ وہ کون سی بات ہوئی کہ چنگیز خان اتنا مشہور ہو گیا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز کی اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے
جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل روشن فیوچر، اور ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔